بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک قافلہ کے ساتھ حج بیت اللہ شریف کرنے جا رہے تھے۔ اثناء سفر میں جہاں قافلہ قیام کرتا، ایک 10-12 سال کا لڑکا بڑے بہلانہ اور معجزانہ انداز میں چلتا پھرتا نظر آیا۔ اکثر میری مجلس میں آتا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ کر میری گفتگو سنتا۔ اس کے اس شوق کو دیکھ کر میں نے پوچھ لیا، بیٹا میں تمہیں اکثر تنہا دیکھتا ہوں، اس طویل سفر میں تمہارا سرپرست اور سربراہ کون ہے؟ تو وہ بچہ بڑے بے نازہ انداز میں گویا ہوا، حضرت جس نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے وہی میرا دوست سربراہ ہے، انسانوں میں تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا، آخر سواری کا خرچہ اور خوراک وغیرہ کا کیا انتظام ہے؟ کہنے لگا، جس کا مہمان ہوں وہی میرا کفیل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بچے کے اس جواب سے مجھے اس کی ایمان و کیان پر یقین ہوا۔ میں نے سوچا، اس بچے کی روحانیت ہم بڑوں کو بھی مات دے گئی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اس بچے کی تمام ضرورت اخراجات میں خود کیا کروں گا، لہٰذا تمام سفر میں نے اس کا خیال رکھا، اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیتا اور اپنے ساتھ ہی کھانا کھلاتا، مگر ہر مرحلے میں مجھے اس کو تلاش کرنا پڑتا۔ وہ از خود اپنی ضرورت کبھی میرے پاس نہ آیا، بس اپنی دھن میں مست رہتا، قافلے سے ہٹ کر کہیں نہ کہیں نوافل و ذکار میں محو رہتا۔ اس لیے میرے دل میں اس بچے کی کشش بڑھتی گئی۔ جب مکہ معظمہ پہنچا تو یہی صورتحال تھی، میں اسے تلاش کر کے ضرورت پورا کرتا، مکہ ہو مینا مزدلفہ یا عرفات میں بے تابانہ تلاش کر کے اسے ساتھ رکھتا۔ جب قربانی کا دن آیا تو میں نے اس سے اپنے لیے جانور خریدا اور قربانی دے دی۔ پھر میں نے اس بچے کو تلاش کرتا رہا کہ اسے قربانی کے لیے جانور خرید کر دوں۔ تلاش کرتے کرتے وہ نظر آ گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ میدان میں پڑا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے اللہ، میرے پاس تو کوئی رقم نہیں کہ تمہارے نام پر کوئی جانور ذبح کر دوں اور قربانی کر سکوں، اے میرے اللہ تو میری جان کی قربانی کر لے، منظور کر لے۔ یہ کہتے اس نے ہچکی بدی، میں نے جلدی سے اٹھایا اور اب سے گود میں لے لیا، مگر وہ ذرا قطار رو رہا تھا۔ میں نے تسلی دینے کہا، بیٹا میں تمہارے اس لیے تلاش کر رہا کہ تم میرے ساتھ چلو اور اپنی پسند کا جانور خرید کر قربانی کرو، مگر وہ اس قدر دردناک انداز میں گریہ و بکا کر رہا تھا اور اس کا جسم ایسے کپ کپا رہا تھا کہ مجھ سے دیکھا نہ جاتا تھا۔ وہ بار بار کہہ جاتا تھا، اے اللہ میری قربانی قبول کر لے۔ آخر اس نے ایک دل سوز آہ بھری تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا، گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ اس کا سر میری گود میں تھا اور میرے آنسو اس کے چہرے پر لگی ہوئی مٹی کو دھو رہے تھے۔ میں ہتف کی آواز سنی، اے غزالی، اس بچے نے اپنی قربانی پیش کر کے تمام حجاج اکرام کے حج قبول کرا لیے، ورنہ ہم کسی ایک کا بھی حج قبول نہ کرتے۔ میں نے اس عاشق الہی کی میت کو دفنایا اور سوچتا رہا کہ میرے سوا کسی کو یہ خبر نہیں کہ ایک بچے کی قربانی نے لاکھوں حجاج اکرام کے حج کو بارگاہ خداوندی میں قبولیت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایک ایمان افروز کہانی۔ ناظرین محترم، کافی دنوں سے میں آپ کے لیے سٹوریز اپلوڈ کر رہا تھا مگر کوئی اسلامی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا تھا، تو آج میں نے سوچا کہ ایک اسلامی ویڈیو اپلوڈ کی جائے۔ ایک تو مصروفیت کی وجہ سے آج میرے پاس وقت بہت کم تھا، اس لیے آپ کی خدمت میں ایک مختصر اسلامی واقعہ پیش کیا۔ امید ہے یہ ایمان افروز ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ پھر آپ کے لیے ایک سٹوری لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اگر آپ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے ڈھیر سارا خیال اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ تو آخر میں پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر کیجیے تاکہ آپ کی ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔